یہ عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ یاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پہ درود شریف نہ پڑھا، اس نے جفا کی یعنی ظلم کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل و احسان کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات آن پہنچی۔ یہ مبارک رات ہے، اس کے بارے میں بہت سارے محدثین نے، بہت سارے اولیاء کرام نے بہت سارے فرمودات ارشاد فرمائے ہیں۔ ممکنہ لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ عزوجل نگران شورا سے رہنمائی لیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں اور بعض اوقات مسجدوں میں جا کر کے بھی اپنے معاملات اور اپنے احوال کو تبدیل نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر کسی اپنے محلے کی مسجد میں چلے گئے، جہاں پر حجرے لگا کر، جیسے وہ پردے لگا کر کچھ معتکف اسلامی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر اس معتکف اسلامی بھائی کے ساتھ، اس اعتکاف والے کے ساتھ گپیں ہانکتے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں۔ مسجد میں بھی جاتے ہیں تو کچھ ٹولی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں باتیں کرتے کرتے آج کی اس مبارک رات کو بھی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ تو نگران شورا سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول حاصل کریں گے کہ آج کی رات میں بالخصوص ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کے کچھ مشاہدات ہوں، آپ نے کچھ دیکھا ہو کہ اس مبارک رات کے تقدس کو لوگ کس طرح سے پامال کرتے ہیں، یا کون سے ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے، تو آپ بھی بالکل پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، نشاندہی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ سیدی، جیسے سب سے پہلے بات میں نے یہ کہی کہ آج کی جیسے ایک مبارک رات ہے، بزرگان دین نے اس کی بہت اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یقیناً بہت سارے علماء، جس میں ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شامل ہیں، ان کے نزدیک 27ویں شب یہ لیلۃ القدر ہے۔ لیل کہتے ہی رات کو ہیں، رمضان کی 27ویں تاریخ ہے، یہ جو اس کی رات آتی ہے یہ قدر کی رات کے یعنی لیلۃ القدر، شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں شب قدر عطا فرمائے اور اس رات کی قدر و منزلت بھی عطا فرمائے۔ اگر اس رات کی اہمیت کو جو حدیثوں میں بیان کی گئی، یعنی کہ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ شب قدر کیا، جی، قرآن کریم کی پوری صورت موجود ہے، سورہ قدر، جی، خود یہ اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت پر یہ دلالت کرتی ہے۔ جی بالکل، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں جی اس کے فضائل پر موجود ہیں، بلکہ جو محرومی پر بھی ابن ماجہ کی حدیث جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بیان کی کہ جو اس رات محروم ہوا وہ محروم ہی ہے، یعنی کہ وہ اس کی قسمت میں محرومی ہے جو آج کی رات محروم رہتا ہے۔ تو وہ ہے نا، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ تو مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریض و شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو
بڑی برکتوں والی اور عظمتوں والی یہ رات ہے۔ اصل میں اگر ہم تھوڑی سی اس کی معلومات مزید لیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے راہ خدا عز و جل میں جہاد کیا۔ کتنے؟ 1000 مہینے اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ایک ایسی رات عطا فرمائی اور اس رات کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس رات کے بارے میں فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا، ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کی 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ تو یہ اس کی امپورٹنس ہے، اس کی اہمیت ہے، گناہوں کی مغفرت ہے، اور پھر یہ کہ جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور مصافحہ فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب جیسے غروب آفتاب جہاں جہاں ہو چکا، وہاں اب سے لے کر صبح صادق تک جب تک کہ سحری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، اب ہمارا بنیادی کام یہ ہو کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔ اللہ کی عبادت کسے کہتے ہیں؟ جی عبادت کی تعریف کیا؟ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ نہیں، ہاں، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ تو اب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے، یقیناً نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن کریم کرنا، یہ بھی ثواب والے کام ہیں، یعنی ثواب کا کام کرنا۔ یوں سمجھے کہ ابھی سے ہم لے کر آج کی رات اللہ میں آج کی رات شب قدر ہمیں عطا ہو تو عبادت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، ثواب کی نیت سے ان کی خدمت کرنی ہے، حتیٰ کہ میں عرض کروں کہ بچوں کی امی اور بچوں کے ابو یعنی میاں بیوی یہ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے معافیاں مانگیں، ایک دوسرے کے حقوق سے خلاصی کریں، بچے بڑوں سے، بڑے چھوٹوں سے معافی تلافی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ دل خوش کرنا 60 برس کے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یوں عبادت حقوق العباد کے ساتھ دیکھیے، حقوق اللہ کے ساتھ دیکھیے، تلاوت قرآن، اس طرح جیسے میں نے آپ کو چند حدیثیں بیان کی، تو میرے پاس اس وقت صراط و جنان جو میں نیت کر کے ٹھیک ہے میں اس کا تعارف پیش کروں گا، یہ میرے ہاتھ میں صراط و جنان ہے اور صراط و جنان یہ 10ویں جلد میرے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ۔ اور اس طرح یہ قرآن کریم کی پوری تفسیر الحمدللہ ہمیں عطا ہو چکی ہے، 30 کے 30 پارے۔ بلکہ میں آج کی رات خاص آپ سے بھی عرض کروں گا دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی اہل سنت حضرت مفتی اسلام حضرت مفتی محمد قاسم صاحب مدثر العالی جنہوں نے یہ ہمیں تفسیر عطا کی، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، قلم میں اللہ برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کا سایہ دعوت اسلامی والوں پر، ان کے گھر والوں پر اور تمام عاشقان رسول پر دراز فرمائے۔ آمین۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی کوشش تھی اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کریم نے انہیں
یہ سعادت دی، توفیق دی کہ انہوں نے پوری قرآن کی تفسیر ہمیں دے دی، اور مقتۃ المدینہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جس نے چھاپ کر ہمیں دی۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جنہوں نے بھی اس تفسیر قرآن کے آنے میں جس طرح بھی تعاون کیا، مدد کی، اللہ تعالیٰ سب کو ثواب سے محروم نہ کرے، آمین۔ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اس کے لینے والوں پر بھی، اس کے پڑھنے والوں پر بھی، اس کے تقسیم کرنے والوں پر بھی، اس کو سمجھنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے، فضل و کرم فرمائے، اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے۔ روایتوں کے مطابق نزول قرآن کی شب بھی ہے، تو لہٰذا عاشقان رسول کے لیے تو رمضان المبارک سن 1438 ہجری کے موقع پر الحمدللہ اس مکمل صراط الجنان کا تشریف لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص وہی نعمت ہے، نعمت ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم سب عاشقان رسول کے لیے عظیم تحفہ بھی بھی ہے، اور ایک اور خوشخبری بھی سنا الحمدللہ، اب انگلش کا ٹرانسلیشن بھی ہمارا کسی حد تک ہو چکا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو انشاءاللہ ہم قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ بھی دیں گے آپ کو، ماشاء اللہ ماشاء پھر اللہ، انشاءاللہ ہم انگریزی مختصر تفسیر بھی لا کر دیں گے دعوت اسلامی والے، سبحان اللہ۔ ماشاء اور اللہ، انشاءاللہ مزید مختصر تفاسیر بھی انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گی۔ کیا بات ہے۔ وقت لگے گا کیونکہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، ماشاء اللہ، تو قرآن کریم بھی دعوت اسلامی کا مقتۃ المدینہ شائع کرتا ہے، قرآن کریم کے خوبصورت نسخے، پھر قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر، یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم درست پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے اور بالغان کے مدرسۃ المدینہ آن لائن، ماشاء اللہ، اور اس طرح قرآن کریم درست کروانے، قرآن کریم سمجھانے کے لیے ماشاءاللہ مدنی چینل پر سلسلہ فیضان قرآن بھی آتا ہے، میرے رب کا کلام سلسلہ آتا ہے، تو اس طرح ایک پورا ایک سمجھیں کہ نظام بنا ہوا ہے قرآن کریم کی پرنٹنگ سے لے کر، اس کی اشاعت سے لے کر، اس کے ترجمے سے لے کر، اس کی تفسیر سے لے کر، اس کے پڑھنے سے لے کر، اس کے سمجھنے اور سمجھانے سے لے کر، اس کے درست تلاوت کرنے کے انداز سے لے کر، اور الحمدللہ اس کی محبتیں دل میں بڑھانے اور تلاوت کا ذوق اور شوق بڑھانے اور قرآن کریم پر عمل کرنے سے تعلق رکھنے والے سلسلوں سے یہ یوں سمجھے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی مزین ہے، ہمیں اس سے برکتیں لینا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ جو چوپالوں کا ذکر ہوا کہ ظاہر سی بات ہے مسجد میں تو آ گئے، محلے سے اٹھے مسجد میں آ گئے، گلی سے اٹھے مسجد میں آ گئے، انداز وہی رہا جو گلی میں تھا، انداز وہی رہا جو محلے میں تھا، دوستوں کے ساتھ ایک الگ سے، یعنی نظر یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ تو عبادت میں مصروف ہیں، کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں، اور کچھ نے اپنی ٹولی بنائی ہوئی ہے اور ویسے ہی اپنا ہلکا کیے ہوئے بیٹھے ہیں اور گپے ہانک رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں، میں نے جو روایت بیان کی نا، جی یہ روایت میرا خیال ہے کہ اگر دل کے کانوں سے ایک بار پھر سن لی جائے تو شاید یہ غفلت بھرے ماحول سے جس سے اللہ توفیق دے وہ نکل جائے۔ لیکن یہ تو اللہ کی توفیق پر ہی ہے، بے شک بے شک، ٹھیک ہے، ہم سمجھا ہی سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعا دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ اللہ 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 اللہ، تو بس اب یہ ان کے ہاتھ میں کہ مسجد میں رہیں زہ قسمت، اگر گھر میں ہیں تو ٹھیک ہے، کم از کم بازاروں چوکوں میں نہ رہیں۔ اگر آج کی رات مدنی چینل کے وہ ناظرین جو سن رہے ہیں، اگر آج کی رات آپ نے بازار کا رخ کرنے کا پلان کیا ہوا ہے، ختم کر دیں۔ دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے کا پلان کیا ہوا ہے، ختم کر دیں۔ کہیں اسی غفلت بھری جگہ پر آنے جانے کا اگر منصوبہ بنایا، پلان کیا تو ختم کر دیں۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اللہ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، اللہ، ہم پہ لطف خدا آج کی رات سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ ایک ہی پلان کرنے کی رات ہے، اللہ، اور وہ ہے عبادت کا پلان، سبحان اللہ سبحان اللہ، پلان فار ورشپ، دیٹس اٹ، بیسٹ پلاننگ، الحمدللہ، بہترین پلاننگ، بہترین پلان۔ بیسٹ پلاننگ الحمدللہ، یہی پلاننگ رکھیں، اسی پر رہیں، اسی پر ڈٹے رہیں، مسجد میں رہیں، نیکی کی کام کریں، عبادت کریں، تلاوت کریں، علم دین سیکھیں۔ بلکہ میں باب المدینہ کے تمام عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں، آپ کے یہاں ایک تعداد ہوگی جن کے ختم قرآن ہوگا آج، الحمدللہ، اپنے یہاں مساجد میں ختم قرآن جو عاشقان رسول کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ختم قرآن سے فارغ ہو جائیں،
اور ختم قرآن سے فارغ ہونے کے بعد مہربانی کر کے سیدھا فیضان مدینہ کا رخ کریں. انشاءاللہ عز و جل فیضان مدینہ میں بھی ختم قرآن ہے. ختم قرآن کے بعد تلاوت، ذکر و دعا، قرآن تلاوت ہوگی، نعت و مناجات ہوگی، سنت و برا انشاءاللہ بیان بھی ہوگا، اور سنت و برے بیان کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ دعا اور مناجات کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اس کے بعد امیر سنت الوداع ماہ رمضان بھی بیان کرتے ہیں، اشعار کی صورت میں پڑھتے ہیں، الوداع پڑھی جاتی ہے. عاشقان رسول رو رو کر ماہ رمضان الوداع کرتے ہیں، اور ذکر اللہ ہوتا ہے. پھر خود امیر علیہ سنت اللہ ان کو صحت دے دعا بھی کرتے ہیں. اور یہ دعا دنیا بھر میں بڑی قدر کی نظر سے دیکھی جاتی ہے. اس مبارک رات میں ایک ولی کامل کا اپنے رب کے حضور رو رو کر گر گرا کر دعائیں کرنا، اور ہزاروں اسلامی بھائیوں کا فیضان مدینہ میں ہونا، اور مدنی چینل پر ہونا، اور کسی کی آمین سے بیرا پار ہو جانا. بلکہ میں تو کہوں کہ خود امیر سنت کی دعا ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ کی رحمت سے مقبول ہی مقبول ہے. ہم اچھا گمان رکھتے ہیں. تو آج کی رات دعوت اسلامی والوں کے ساتھ گزاریے، فیضان مدینہ میں آ جائیے، مدنی چینل پر رہیے. اگر آپ کہیں مسجد میں یا کسی ایسی جگہ نہیں جا رہے، مہربانی کریں صرف گھر میں رہیے اور صرف مدنی چینل پر رہیے. کچھ بھی نہیں کر رہے آپ، نہ مدنی چینل دیکھنا ہے، نہ اپنے گھر مسجد میں جانا، کچھ بھی نہیں کرنا. عشاء کی نماز پڑھیں، جو اللہ توفیق دے وہ عبادت کریں، نیکی کا کام کریں، اور سو جائیں. سو جائیں، بالکل سو جائیں آپ. اور اس نیت کے ساتھ سوئیں کہ میں اٹھ کے تہجد پڑھوں گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سحری میں عموماً اٹھنا ہی ہے، تو سحری میں اٹھیں، اور سحری اس نیت کے ساتھ کریں کہ سرکار نے فرمایا کہ سحری کرو کہ اس میں برکت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے. اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں. جو عشاء اور فجر جماعت سے ادا کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی، عبادت کا ثواب ملتا ہے. تہجد کی نماز کی نیت کر کے سوئیں. اگر تہجد نہ بھی پڑھ سکیں تو حدیث پاک کی روشنی کے مطابق نیت اس کو تہجد کا ثواب دیا جاتا ہے، نیت کا، اور اس پر یہ رات کی نیند تصدق کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یعنی یوں کہ اگر بندہ گناہ سے بچنا چاہے نا تو مواقع بہت ہیں. آج جتنے بھی آپ دوست یار ہیں، آپ نے جو پلاننگ کی ہیں، سب پلان کریں کہ آج ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا، آج محض اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے. اور میں ایک جملہ دے دیتا ہوں آج آپ سب کو، اللہ مجھے بھی اس پر عمل نصیب کرے، یہاں بیٹھنے والوں کو بھی عمل نصیب کرے. آج سے لے کر جب تک کہ شوال کا چاند، عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا، ایک زبان پر آپ جملہ جاری کر دیں اپنا، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں مجھے بخش دے، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں مجھے بخش دے. اب بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، 27 28 29 30 ملتی ہے اللہ کی رحمت، نہ ملے اللہ کی مرضی اور اس کا کرم ہے. اب صرف لے دے کر 3 سے 4 راتیں رہ گئی ہیں. یہ رٹ ہونی چاہیے. کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہن، کیا نیک نظر آنے والا، کیا نہ نظر آنے والا، ایک رٹ ہماری زبان پر ہونی چاہیے. بولا میں رہنا چاہوں، بولا میں رہنا چاہوں. اللہ ہماری بے حساب مغفرت کرتے ہیں. جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے اس کی نہ خاک آلود ہو. یہ دعا جبریل امین نے کی ہے. یہ دعا جبریل امین نے کی ہے، اور اس دعا پر آمین آقا جبریل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے. اس دعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے اس کی نہ خاک آلود ہو. گویا کہ ایک ہلاکت ہے. اپنی ہلاکت سے بچنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس تصور کے ساتھ دعا کریں، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، اللہ میں رہ نہ جاؤں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی،
پھر نہ اپنے در سے نہ خالی، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے۔ یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش کر، آمین ہم سب کی بے حساب بخشش کر، ہماری بے حساب بخشش کر۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پہ خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ نگران شورا بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی روشنی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب کرم فرمائے مسجد کا داخلہ نصیب ہو، مسجد کی حاضری نصیب ہو، تو وہاں پر گپے مارنے کی بجائے اور فضول گفتگو کرنے کی بجائے، اسی طرح اسلامی بہنیں گھر پہ گپے مارنے کی بجائے، فضول گفتگو کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف و مشغول رہیے۔ انشاءاللہ آج کی رات کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز الاولیاء لاہور سے طالب داری عرض کر رہا ہوں۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا ہم نماز وغیرہ عشاء کی ادا کر کے مدنی چینل پر بیٹھ کے مدنی چینل کے ساتھ سحری تک رات گزارے تو کیا ہمیں یہ ثواب مل جائے گا لیلۃ القدر کی رات کا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ دیکھیں بہت اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھیں، ثواب ہی ثواب ہے۔ پہلی نیت کہ میں رات بھر گناہ سے بچوں گا، گناہ سے بچنے کی نیت پر ثواب کتنا ملے گا اس پر تصور کریں۔ دوسری نیت علم دین حاصل کروں گا۔ تیسری نیت کہ اللہ کے نیک بندوں کی، یعنی میرے مراد امیل سنت بھی ہیں، امیل سنت ہیں، پھر ماشاءاللہ علماء کرام آتے ہیں، مفتیان کرام آتے ہیں، ان کی زیارت کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اسی طرح اس پر جو توبہ کروائی جائے گی میں توبہ کروں گا، بیعت کروائی جائے گی میں بیعت کروں گا، پھر ذکر اللہ کروایا جائے گا میں ذکر اللہ کروں گا، دعا کروائی جائے گی میں دعا کروں گا، صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو درود پاک پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ پڑھوں گا، کہوں گا۔ اتنی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، آپ تصور کریں کہ یہ بیٹھنا کتنی عظمت والا، کتنی عبادتوں والا، کتنے ذکر والا، کیونکہ ذکر اللہ جو ہے نا محض اللہ کی ضرب کا نام نہیں ہے، یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے، لیکن ذکر کی کئی قسمیں ہیں، علم دین سیکھنا بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ تو ضرور بھی ضرور آپ مدنی چینل پر پوری رات بھر رہیے، سحری تک رہیے، فجر تک رہیے، اور بس اسی سے لگے رہیے، کوئی ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ تعالی، بلکہ اس کی دعوت بھی عام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھرپور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہمارے پاس ایک میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں نام ہے ان کا نذیر احمد اور یہ لاڑکانہ سے ہیں، کہنے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا لیلۃ القدر صرف 27ویں روزے کی رات کو ہی ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے، یہ پھرتی ہے، اس میں تفسیر صلاۃ الجنان میں ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے اس کے لیے بڑی وضاحت بھی فرمائی ہے، میں نے ابھی بند کر دی۔ دیکھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ صلو علی الحبیب۔ یہ رات مطلب مختلف اس میں ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہی ہے کہ یہ رات رمضان مبارک کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے، پھر یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی یاد رہے سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایت سے ثابت ہے کہ وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، صحیح۔ اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک رمضان مبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی حضرت امام اعظم سے بھی مروی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا، آج ہمارا بازار جانے کا ارادہ تھا، پر ہم نے آپ کی باتیں سن کر بازار جانے کا ارادہ بدل دیا۔ آج ہم عبادت کریں گے، مدنی مذاکرہ دیکھیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سارے نیتیں کریں، ساری نیتیں کریں۔ اب یہ بس ایک ہی دھن ہو کہ مغفرت پالو، بس بخشش پالو، میں رہ نہ جاؤں، میں رہ نہ جاؤں، میں رہ نہ جاؤں۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضا قادری دونڈائچہ ہند سے۔ سلسلہ مثال معاشرے میں عمران اتاری صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ارشاد فرما دے، جیسا کہ آج بڑی رات ہے لیکن کچھ ہمارے نوجوان جو راتوں کو ون ویلنگ کرتے ہوئے اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے، برائے کرم ان کے لیے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے۔ میرے گھر بار والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند مدنی پھول ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ طبقہ ہمیں اس وقت بیٹھ کر سن رہا ہو تو کیا بات ہے مدینے کی، اور امید ہے کہ اگر یہ طبقہ سن رہا ہوگا تو اس نے شاید اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی ہو، کیونکہ ہر ایک مدنی چینل دیکھ رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ جہاں دنیا بھر میں ہیں آپ نیکی کی دعوت دیں، مساجد کے اندر درس و بیان شروع رکھیں اور انشاءاللہ سمجھائیں کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے کہ آج کی رات کیا ویسے زندگیاں غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں دی گئیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ یہاں بونا ہے، نیکی کے کام بونے ہیں تاکہ ہم آخرت میں اجر و ثواب پا سکیں۔ یہاں ہمارے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے سے جو سوالات آ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے، ان میں سے ایک سوال ہے خوشاب سے محمد شہباز اتاری ہیں۔ سوال ان کا ہے لیکن اس کو میں اپنے طریقے سے عرض کرتا ہوں۔ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو مسجد میں جوتے اٹھا لیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوال ان کا یہ ہے کہ جو نمازیوں کے جوتے اٹھا کر لے جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، اور بعض اوقات نمازیوں کے جوتے بھی ظاہر سی بات جب جاتے ہیں تو نمازی کسی اور کا جوتا پہن کے چلا جاتا ہے، اس پر بھی مدنی پھول جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ اور کچھ تو ایسے بھی جو ہے وہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ سال چیکواری مسیح عابد ہے وہ بھی کوئی جوتی چک کے لے جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ ہم اس طرح مسجد میں آتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی جوتا جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتا ہے، تو کیا فرمائیں گے آپ اس سینیریو میں، کیا مدنی پھول دیں گے؟ ایک بار کیوں مسجد میں آتے ہیں، روزانہ مسجد میں آئیں، اللہ تعالیٰ مسجد سے دل لگانا نصیب فرما دے۔ اور نہ جوتا چوری کرنا جائز ہے، نہ جوتا اپنا چوری ہو جائے تو کسی کا پہن کر جانا جائز ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ تو جوتے چوری کرنا یہ ناجائز ہے، اور ذات چوری ہوتی ہے، چوری کو کون صحیح کہے گا؟ تو اس میں یہ کہ کچھ ایسا نظام بنا لیا جائے کہ جوتے چوری نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے جوتے یا چپل چوری ہو جائیں تو اب اس پہ واویلا کرنے کے بجائے، چیخو پکار کرنے کے بجائے آپ صبر کریں۔ اور جیسے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو آپ رو رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کو تو صدمہ ہوا۔ بولا چوری ہونے کا صدمہ نہیں ہے، مجھے میرا سامان چوری ہونے کا صدمہ نہیں ہے، میں اس غم میں رو رہا ہوں کہ یہ چور اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دے گا۔ اللہ کتنے بزرگوں کی سوچ تھی۔ تو اللہ ہمیں امت کی خیر خواہی والی سوچ نصیب کرے اور امت کا درد نصیب کرے۔ تو یہ ہو، باقی یہ کہ میں مسجد میں کبھی ہم آئے نہیں ہیں تو یہ تو فضول سی بات ہے۔ یہ تو ایک دیہاتی کا ایک چٹکلا کہیں لکھا تھا، میں نے پڑھا تھا، ایک دیہاتی ٹائپ کا آدمی تھا، تو اس کا بیل مسجد میں گھس گیا تو امام صاحب نے چلانا شروع کر دیا، اور عجیب لوگ ہیں، بیل مسجد میں آ گیا، بیل کو نہیں سنبھال سکتے، تو اس سے باہر سے آواز آیا، امام صاحب کیوں گرم ہوتے ہو، جانور ہے نا، کبھی ہم کو دیکھا ہے مسجد میں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ چٹکلا ہی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ چٹکل تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اب تو یہ کہ آج ایک تعداد وہ جو رمضان مبارک کے شروع میں آئی تھی
اور پھر چلی گئی، ہاں جی آج پھر آئے گی مسجد میں، جی سنبھال لو اس کو، پکڑ لو اس کو، بچا لو اس کو، اور ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ ایسا نیکی کی دعوت کا انداز اختیار کریں کہ یہ آج جو مسجد میں آئیں تو پھر مزید ہی ہو کے رہ جائیں۔ سبحان سبحان اللہ تعالی ہمیں مساجد سے محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جس کا جوتا چوری ہو جائے وہ بیچارہ کیا کرے؟ اب ایک بندے کا نیا جوتا، جی صبر کرے، اچھا صبر کرے، اور کسی اور کا جوتا لے جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نگرانی شورا سے سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں شب قدر کی رات کو ہم جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں تو صبح ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ ہم نے جو عبادت کری کہ آیا وہ رات شب قدر کی ہمیں ملی یا نہیں ملی؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس رات کو مخفی رکھا، چھپا کر رکھا ہے۔ سبحان اگر بندے کو پتہ ہو کہ آج ہی شب قدر ہے تو اگرچہ نیکی کا تو انعام ہے، مگر جو رات جانتے ہوئے کہ یہ شب قدر ہے گناہ کرے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اللہ تو پھر یہ کہ 5 راتوں میں سے ایک رات بیان کی جاتی ہے تو بندہ ایک رات کے بجائے 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے، سبحان اور پھر یہ کہ حسن ظن اور اپنے رب کے ساتھ ایک اچھا گمان قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اچھا گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا کی اور اس رات نے عبادت کی توفیق بھی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے گا، کہ اس کو قبول کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سوال ہے ہمارے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے سے، ایف ایس ڈی فیصل آباد سردار آباد سے سوال ہے کہ اگر ہم سوئے نہیں تو کیا پھر بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کریں گے کیونکہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ نہیں تو تہجد نہ اگر نہیں سونے، عشاء کے فرض پڑھ کے عشاء کے فرض پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے بھی سونا ضروری ہے تہجد کے لیے۔ اب آپ سوئے ہی نہیں ہیں اور آپ نماز پڑھنا چاہتے تو رات کی نماز یہ وہ صلاۃ اللیل کہلاتی ہے، رات کی نماز، اس میں تہجد یقیناً افضل ہے۔ تو آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں، آپ دیگر نفل پڑھیں، جی بلکہ میری مدنی التجا ہے تمام مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول سے، ہو سکے تو آج کی رات ایک بار کم از کم سورہ یاسین پڑھ لیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین پڑھے، 10 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ہو سکے تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں سبحان اللہ، کہ پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ مختصر سے اعمال ہیں، افعال ہیں، یہ کریں۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے کہ وہ اگر شب قدر پائیں تو کون سی وظیفہ، کون سی دعا کریں، تو یہ دعا جو حدیث پاک میں ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بھی بکثرت آج کی رات وقتاً فوقتاً درود شریف پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، صلی اللہ تعالی علی محمد، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، استغفر اللہ استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے رہے، ورد و وظائف کرتے رہے، ورد و وظائف پڑھتے رہے، قرآن کریم کھول لیں، قرآن کریم پڑھتے رہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے رہے۔ آج جن جن مساجد میں ختم قرآن ہے، ختم قرآن کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس میں بھی کوشش کریں، دعا کریں۔ دعا کے لیے ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں، کوشش کریں کہ ایک آدھ قطرہ آنسو کا بہہ جائیں، یہ قبولیت دعا کی علامت ہے۔ ایک نہیں آتا رونا جیسا منہ بنا لیں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، رونے جیسا منہ بنا لیں، اللہ دے دے اللہ، اللہ دے دے اللہ، اللہ دے دے اللہ دے دے اللہ دے
ایسے مسکین اللہ تبارک و تعالی بخشش و مغفرت فرمائے. اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی. تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. سبحان اللہ. یہاں ہمارے پاس ایک سوال ہے اسلامی بہن کا، غالباً یہ سوال ہے کہ اگر اسلامی بہن کسی شرعی عذر کی وجہ سے آج کی رات عبادت نہ کر سکے تو کیا وہ بھی محروموں میں شمار ہوگی؟ کیسا شرعی عذر ہے؟ عبادت تو کر سکتی ہے نا. بعض ایسے ایام ہوتے جس میں تلاوت کی منع ہے، تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. نماز کی منع ہے اپنی جگہ پر، لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس دوران کی جا سکتی ہیں. جی. تو عبادت ہو تو سکتی ہے، اور پھر یہ کہ جو نہیں ہو سکتی اس پر اگر دل جلائے گی تو انشاءاللہ دل جلانے کا بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. ایک اور سوال جو ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے کہ کتنے نوافل پڑھنے چاہیے آج کی رات میں؟ جتنی اللہ توفیق دے پڑھیں، بلکہ میں کہا قضاء عمری بھی اگر ہوں تو وہ بھی ادا کریں. ٹھیک ہے. یہاں ایک یہ بھی سوال ہے کہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، تو میں آج محروم رہ جاؤں گا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو. کیا ہے؟ قل یا عبادی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تبارک و تعالی جو چاہے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے اتنی ہی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. انہ هو الغفور الرحیم. انہ هو الغفور الرحیم. بے شک وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں رضا کوڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہوگا. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دیا ہے نا کہ میں گناہ گار ہوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ احساس ہوتا کس کو ہے؟ یہاں تو آدمی خود کو گناہ گار سمجھنے کے لیے تیاری کب ہے؟ یہاں اپنے آپ کو برا سمجھنے کے لیے تیاری کب ہے؟ میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ احساس ہونا جو ہے نا، یہ بھی ندامت ہے. میں گناہ گار ہوں، مگر مایوس مت ہونا. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ احساس تو دیا کہ میں گناہ گار ہوں. غلطی کا احساس ہوتا ہے نا تو بندہ معافی مانگتا ہے. جب غلطی کا احساس ہی نہیں ہوگا تو معافی کہاں سے مانگے گا؟ اور پھر عبادت میں بھی تکبر کرے گا، پھر سوچے گا کہ میں نے کچھ کیا ہے. کچھ بھی نہیں کیا. جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں. نیک کام اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. لہذا عبادت اللہ ہم سے لے لے، کیونکہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے، ہم کو حاجت ہے. اس نے ہم کو یہ بابرکت رات دی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر امت کو تحفہ دیا ہے. ہم اس پر اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے اتنا عظیم تحفہ دیا، اس نے اتنا عظیم ہم پر کرم کیا، اور اس کے ساتھ اس نے ندامت دی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ توبہ، یہ ندامت کا آنا نا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ندم و توبہ، کہ ندامت توبہ ہے.
تو ندامت ہونی چاہیے بس. سچی بات یہ ہے کہ سچی بات، کیونکہ یہ ندامت جو ہے نا یہ توبہ کے لیے اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ مت پوچھیے بات. کہ بندہ غافل نہ ہو، شرمندہ ہو، روتا رہے، معاف کر دے مولا، معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے. آج اس نے رات دی ہے، زندگی بھی دی ہے، ایمان کی نعمت بھی اس نے اپنے کرم سے دی ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور سوچنے سمجھنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، سننے اور بولنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، احساس بھی وہی دے رہا ہے، تو قبول بھی کر لے گا. اللہ اکبر، ہے سبحان اللہ، قبول بھی کر لے گا. سبحان اللہ. اس نے جو ہمیں توفیق دی وہ ہم نے کیا، اب کام اس کا قبول کرنا ہے، وہ قبول بھی کر لے. اس کی رحمت بہت بڑی، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بہت دعا کرے، بہت دعا کرے، بہت دعا کرے، اتنی دعا کرے، اتنی دعا کرے اللہ سے، اتنی دعا کرو، بس دعا کرتے ہی چلے جاؤ. دعا کرنے والا، اللہ سے توبہ کرنے والا، اللہ سے مانگنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. یہ بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے. دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے. اللہ اکبر، دعا کریں، سبحان اللہ. مانگے. کتنا اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے، وہ کتنا اچھا لگے بندہ جو اپنی محتاجی، لاچاری، بے بسی کا اظہار کرتا ہے. دے دے، تو ہی دینے والا ہے. میں محتاج ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں، تو ہی دینے والا ہے مولا، تو ہی دے دے، تو ہی دے دے. بیماری شفا مانگے، وہی شفا دینے والا ہے. قرض دار قرضے سے خلاصی مانگے، وہی دینے والا ہے. مانگو بس. آج تم مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. ادعونی استجب لکم، جس کا فرمان ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اپنے حبیب سے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ 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 اللہ. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ، یا آپ کے ہی اعلیٰ حضرت دونوں میں سے کسی ایک نے یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ خود اپنے حبیب سے فرماتے ہیں میرے محبوب سائل کو مت جھڑا، آپ اپنے در سے کیسے خالی لوٹائے گا. جو اپنے حبیب سے جو اپنے حبیب کو فرمائے کہ حبیب مانگنے والے سائل کو مت جھڑک، تو آپ خود رب اپنے در پر آنے والے کو کیسے خالی لوٹائے گا، کیسے خالی لوٹائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کال شامل کرتے ہیں. اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو معاف فرماتا ہے، کریم کرم کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند کرتا ہے. کتنی پیاری بات یہ ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ، آدھی لجاجہ سے کہنا سبحان اللہ. مجھے معاف کر دے، بخش دے گا. سبحان اللہ و بحمدہ. جی لیاقت آباد سکندر آباد راشد اختاری. میری بچوں کی امی کا بھی مارکیٹ جانے کا ارادہ تھا، لیکن ابھی حاجی عمران نے ذہن بنایا بڑی رات کے سلسلے سے، تو مارکیٹ جانے ہمارا جو فیصلہ ہے وہ منسوخ ہو گیا، ہم مارکیٹ نہیں جا رہے. واہ 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 واہ. ترجمہ ہے ماشاءاللہ. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا کرے اور سب نیت کریں انشاءاللہ عبادت کریں گے. ترجمہ پھر سن لیجئے. اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، سبحان. تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. آمین آمین. بھئی یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے. اگر عربی نہیں آتی مثال کے طور پر تو اردو میں کرتے رہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں صفا کامران زمزم نگر حیدرآباد سے بول رہی ہوں. نگران شورا، مجھے آپ کا وہ سلسلہ مثالی معاشرہ بہت اچھا لگتا ہے. میں افطاری کرنے کے تھوڑی دیر بعد روز مثالی معاشرہ دیکھتی ہوں. اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے خوش اور آباد رکھے، آمین. جزاک اللہ بیٹا، جزاک اللہ. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، سلامت رکھے، اور آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے ہم سب کو، اور ہم سب اتنے نیک اور ستھرے بن جائیں کہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے. کاش آمین 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 ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے. آمین. سبحان اللہ. ہمارے پاس میسیج کے ذریعے ایک سوال ہے کہ اسلامی بہنیں جو گھر پر اعتکاف میں ہیں، کیا وہ موبائل یوز کر سکتی ہیں؟ حسب ضرورت تو استعمال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں. جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں اور ساتھ موبائل بھی لے کے رکھے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، اسی وجہ سے موبائل پاس رکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے عمل یا نہیں ٹھیک ہے؟ وہی جی، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ مسجدوں میں اور موبائل ساتھ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بہتر تو یہی ہوتا کہ ان کے پاس موبائل نہ ہوتا، تاکہ عبادت میں یکسوئی ان کو نصیب ہوتی. اور ہے تو اب کوشش کریں کہ آج کی رات تو کم از کم میسیج ہی کر دیں گھر والوں کو بھی کہ میں اب انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ہی موبائل چیک کروں گا، تاکہ آج کی رات یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں. کوشش کریں کہ اس کا کم سے کم استعمال ہو، ضرورت کے تحت استعمال ہو، تاکہ ہم کام کے کام کر سکیں. یہی مدنی پھول اسلامی بہنوں کے لیے بھی گھروں میں سب کے لیے، سب کے لیے. یہ بھی ایک مدنی پھول تھوڑا بیان کر دیں کہ جو دوست جاتے ہیں معتکف کو ملنے کے لیے، یعنی میری گیدرنگ ہے، وہ اعتکاف ان میں سے ایک اعتکاف میں ہے، اب ہم سارے مل کر اس کو ملنے جا رہے ہیں. اور میں جب عبادت میں ہوں، میں آگے کی صف میں بیٹھا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، تو وہ آئیں گے تو میرے پاس بیٹھ جائیں گے، وہ بھی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے. بولیں گے نہیں بڑا ادھر تو آگے بھول بھال ہی گیا ہمیں. اور وہ بھول تو میں گیا تھا، اب یاد آیا ہے. اللہ اکبر. آئے سبحان اللہ. کیا بات، اللہ کیا بات. اکبر. ایک مدنی پھول حضور، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کال شامل کرتے ہیں. کال قدر میں لوگ جاتے ہیں مسجدوں میں تو ادھر جا کے گپے لگاتے ہیں، اور وہاں جا کے پھر جو متقین بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جگہ بھی پکڑ لیتے ہیں، پھر ان لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. تو برائے مہربانی اس میں بھی کچھ بہن میں فرما دیجیے. دیکھیں سمجھاتے رہیں، ابھی تو کچھ سمجھا دینے سے کچھ حاصل اتنا ہوگا نہیں. البتہ اگر سن رہے ہیں تو مسجد جائیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی محلہ یا چوک نہیں ہے جس پہ بیٹھ کر آپ جہاں بیٹھ کر آپ گپے ماریں گے یا ہلہ گلہ کریں گے. معاذ اللہ سما معاذ. مسجد نمازیوں کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے. وہاں جا کر صرف اللہ کا ذکر کریں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں. وہ یہ ذہن بنا کر رہے ہیں کہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں، نیکی کی دعوت دینی ہے، نیکی کی دعوت سننا ہے. باقی اس کے علاوہ نہ کوئی دنیا کی بات کرنی ہے، نہ کوئی فضول کلام کرنا ہے. مسجد میں اللہ ہی کو یاد کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں آج کی رات کی قدر عطا فرمائے، آمین. اور ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں دعا کی ضرور عرض کروں گا تمام عاشقان رسول سے، ہو سکے تو مجھ گناہگار کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا کہ یا اللہ اس عمران کو بھی بے حساب بخش دے. آمین. میں بھی بے حساب بخشا جاؤں. اللہ قبول فرمائے جی. دعا آپ کے حق میں بھی، ہم سب کے حق میں بھی. ایک ویڈیو پیغام ہے آپ کے لیے، اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم عمران بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی، مثالی معاشرے میں بہت ڈسکشن ہو گئی، وہ بھی اپنے اپنوں میں، لیکن وہ عوامی ڈسکشن نہیں تھی، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھی جس سے ہم متفق نہیں ہیں. تو ہمیں بھی موقع دیں، ہم بھی کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ دے موقع جی ان کو بھی. یہ بھی غیر اب ان کو جو سوال کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کیا آ رہا جائے. سبحان اللہ. کب بیٹھیں گے جی؟ چاند رات کو بیٹھ جاتے ہیں. سبحان چاند اللہ. رات کو سلسلہ ہے، جائزہ کو ان کے سوالات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. چاند واہ رات کو واہ. بیٹھ جاتے ہیں انشاءاللہ. اطہر مدنی بھائی مذاکرے کے بعد ہمارا ہے یہی ہے جی انشاءاللہ. یہ بھی آ جائیں
بات کر لیتے سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین زبردست سلسلہ ہوگا. یہ اسلامی بھائی جن کے یہ سوال ہے ان کے بھی سوال ہوں گے اور انشاءاللہ اطہر بھائی بھی اللہ نے چاہا اور میں بھی ہم بھی دونوں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اور ان کی بھی تھوڑی خبر لیں گے اور یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو کہیں گے اور نگران شدہ جو ہے وہ جواب دیں گے یہ بھی آپ سماعت فرما سکیں گے. لیلۃ الجائزہ رمضان المبارک میں مدنی مذاکرے کے بعد جو لیلۃ الجائزہ میں مدنی مذاکرہ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ چاند رات کو آپ یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. فیضان مدینہ میں عشاء کی اذان ہو رہی ہے, ہوا چاہتی ہے, آئیے چلتے ہیں. گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ